बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिनों के वक्फे के बाद दास्तान ईमान फरोशों की पहले हिस्से की आखिरी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। लड़कियां लड़कियां लड़कियां। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शगुफ्ता से लहजे में अली बिन सफियान से कहा, क्या ये कमबख्त सलीबी मेरे रास्ते में लड़कियों की दीवार खड़ी करना चाहते हैं? क्या वो लड़कियों को मेरे सामने नचाकर मुझसे शुबक का किला ले लेंगे? अमीर मोहतरम अली बिन सफियान ने कहा, आप अपनी ही बातों की तरदीद कर रहे हैं। ये लड़कियां दीवार नहीं बन सकती, दीमक बन चुकी हैं और दीमक का काम कर रही हैं। आपके और मोहतरम नूरुद्दीन जंगी के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश लड़कियों के हाथों कराई गई है और इन लड़कियों ने हशीश और शराब के जरिए हमारे मुसलमान हुक्काम और उमरा को इस्तेमाल किया है। ये वही मौजू है जिस पर हम 100 बार बात कर चुके हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मुझे इन लड़कियों के मतलब कुछ बताओ। ये तो मालूम हो चुका है कि ये 8 जासूस हैं। उन्होंने अब तक कोई नया इंकशाफ किया है या नहीं? उन्होंने बताया है कि शुबक में सलीबी जासूस और तखरीबकार मौजूद हैं। अली बिन सफियान ने जवाब दिया, लेकिन इनमें से किसी की भी निशानदेही नहीं हो सकती क्योंकि उनके घरों और ठिकानों का इल्म नहीं। इनमें से 3 मिस्र में कुछ वक्त गुजार आई हैं। वहां उन्होंने जो काम किया है वो आपको बताया जा चुका है। क्या वो कैद खाने में हैं? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, नहीं। अली बिन सफियान ने जवाब दिया, उसने कहा वो अपनी पुरानी जगह रखी गई हैं, उन पर पहरा है। इतने में दरबार अंदर आया। उसने कहा, अमाद शामी नाम का एक ओहदेदार एक सलीबी लड़की को साथ लाया है। कहता है कि उसने कुरक के रास्ते पर पकड़ा है और ये लड़की जासूस है। दोनों को अंदर भेज दो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। दरबार के जाते ही अमाद और एवना अंदर आए। सुल्तान अय्यूबी ने अमाद से कहा, मालूम होता है बहुत लंबी मुसाफत से आए हो, तुम किसके साथ हो? मैं शामी फौज में हूँ। अमाद ने जवाब दिया, मेरे कमांडर का नाम एहतिशाम इब्ने मोहम्मद है और मैं अलबर्क दस्ते का ओहदेदार हूँ। अलबर्क किस हाल में है? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा और अली बिन सफियान से कहा, अलबर्क फिलवाके बर्क है। हमने जब सुडानियों पर शबकून मारे थे तो अलबर्क क़यादत कर रहा था। सहराई छापों में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। सालारे आजम, अमाद ने कहा, आधा दस्ता अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो चुका है। मेरे ग्रोह में से सिर्फ मैं रह गया हूँ। तुमने इतनी जाने ज़ाये तो नहीं की? सुल्तान अय्यूबी ने संजीदगी से पूछा। मर जाने और कुर्बान होने में बहुत फर्क है। नहीं सालारे आजम, अमाद ने जवाब दिया, खुदाइजुल जलाल गवाह है कि हमने एक एक जान के बदले 20-20 जानें ली हैं। अगर सलीबियों की फौज अपने ठिकाने पर पहुंच गई तो वो सिर्फ चंद एक जख्मी होंगे। फलस्तीन की रेत को हमने सलीबियों के खून से लाल कर दिया है। हमारे दूसरे दस्तों ने भी दुश्मन पर पूरा कहर बरसाया है। दुश्मन में अब इतना दम नहीं रहा कि वो थोड़े से अरसे में अगली जंग के लिए तैयार हो जाए। और तुम? सुल्तान अय्यूबी ने लड़की से पूछा, क्या तुम पसंद करोगी कि अपने मतलब हमें सब कुछ बता दो? सब कुछ बताऊंगी, एवना ने कहा और उसके आंसू बहने लगे। अमाद शामी, सुल्तान अय्यूबी ने अमाद से कहा, फौजी आरामगाह में चले जाओ, नहाओ धो, आज के दिन और आज की रात आराम करो, कल वापस अपने जेश में चले जाना। मैं दुश्मन के 2 घोड़े भी लाया हूँ, अमाद ने कहा, इनकी तलवारें भी हैं। घोड़े अस्तबल में और तलवारें असला खाने में दे दो, सुल्तान अय्यूबी ने कहा और जरा सोचकर कहा, अगर इन घोड़ों में कोई तुम्हारे घोड़े से बेहतर हो तो बदल लो। बाहर के महाज पर घोड़े की क्या हालत है? कोई परेशानी नहीं, अमाद ने बताया। अपना एक घोड़ा ज़ाय हो जाता है तो हमें सलीबियों के 2 घोड़े मिल जाते हैं। अमाद सलाम करके बाहर निकल गया। उसने अमानत सही जगह पहुंचा दी थी। उधर से तो वो फारग हो गया, लेकिन उसके दिल पर बोझ था। ये जज्बात का बोझ था, ये बचपन की यादों का बोझ था और ये इस बाप की मोहब्बत का बोझ था जो कैंप में पड़ा था। वो तजब्जुब में मुब्तला था। जंग खत्म होने तक वो बाप से मिलना नहीं चाहता था। डरता था कि बाप की मोहब्बत और दिल के पुराने जख्म उसके फर्ज के रास्ते में हायल हो जाएंगे। वो अपने घोड़े के पीछे 2 घोड़े बांधे अस्तबल की तरफ जा रहा था। उसे माहौल का कोई होश नहीं था। घोड़ा उसे घाटी पर ले गया। उसने सामने देखा, शोबा का कस्बा उसे नजर आ रहा था। वो रुक गया और इस कस्बे को देखने लगा जहां वो पैदा हुआ था और जहां से जिलावतन हुआ था। उस पर जज्बात ने रिक्कत तारी कर दी। रास्ते से हटकर रुको सवार, इसे किसी की आवाज ने चमका दिया। उसने घूमकर देखा पीछे एक घुड़सवार दस्ता आ रहा था। उसने घोड़े एक तरफ कर लिए। जब दस्ते का अगला सवार उसके करीब से गुजरा तो अमाद से पूछा, बाहर से आए हो, वहां की क्या खबर है?
اللہ کا کرم ہے دوستو، اس نے جواب دیا، دشمن ختم ہو رہا ہے، شوبک کو کوئی خطرہ نہیں۔ دستہ آگے چلا گیا تو عماد دائیں طرف چل پڑا۔ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، ایونا سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی۔ وہ بتا چکی تھی کہ وہ جاسوس ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ قاہرہ میں 1 مہینہ رہ چکی ہے۔ اس نے وہاں کے چند ایک سرکردہ مسلمانوں کے نام بھی بتائے تھے جو سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے، اور اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ صلیبیوں کی طرف سوڈانیوں کو بہت مدد مل رہی ہے اور صلیبی فوج کے تجربہ کار کمانڈو سوڈانیوں کو شب پر مارنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایونا نے کسی استفسار کے بغیر ہی اتنی زیادہ باتیں بتا دی جو جاسوس عزیزوں کے باوجود نہیں بتایا کرتے، کیونکہ ان میں ان کی اپنی ذات بھی ملوث ہوتی ہے۔ اس سے علی بن سفیان شک میں پڑ گیا۔ ایونا، علی بن سفیان نے کہا، میں بھی تمہارے فن کا فنکار ہوں۔ میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تم اونچے درجے کی فنکار ہو۔ ہمارے تشدد اور قید خانے سے بچنے اور ہمیں گمراہ کرنے کا تمہارا طریقہ قابل تعریف ہے، مگر میں اس دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ آپ کا نام؟ ایونا نے پوچھا۔ علی بن سفیان، علی نے جواب دیا۔ تم نے شاید ہرمن سے میرا نام سنا ہوگا۔ ایونا اٹھی اور آہستہ آہستہ علی بن سفیان کے قریب جا کر دو زانوں بیٹھ گئی۔ اس نے اس علی بن سفیان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ چوم کر بولی، آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ آپ کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا گیا تھا۔ ہرمن کہا کرتا تھا کہ علی بن سفیان مر جائے تو ہم مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھ کر انہیں جنگ کے بغیر ختم کر سکتے ہیں۔ لڑکی اٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ میں نے قاہرہ میں آپ کو دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی مگر دیکھ نہ سکی۔ میری موجودگی میں آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہوا تھا، پھر مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ منصوبہ کامیاب ہوا تھا یا نہیں۔ مجھے شوبک بلا لیا گیا تھا۔ ہم کس طرح یقین کر لیں کہ تم نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ آپ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ لڑکی نے جھنجھلا کر کہا۔ اس لیے کہ تم صلیبی ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں صلیبی نہیں مسلمان ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ لڑکی نے کہا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ 16-17 سال گزرے، میں اسی قصبے سے اغوا ہوئی تھی۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ میرا باپ کیمپ میں ہے۔ اس نے اپنے باپ کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اسے اپنے باپ کا نام اب معلوم ہوا ہے۔ اس نے سنایا کہ ماد نے اسے کس طرح صحرا سے بچایا تھا اور وہ رات کو اسے قتل کرنے لگی مگر اس کا خنجر والا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے دیر کے وقت اس کے چہرے پر اس کی آنکھوں میں نظر ڈالی تو میرے دل میں کوئی ایسا احساس بیدار ہو گیا جس نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ میں عماد کو پہلے سے جانتی ہوں یا اسے کہیں دیکھا ضرور ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ رات کو دل صلیبی سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کیا تو عماد جاگ اٹھا۔ اس نے ایک کو برچھی سے مار دیا۔ میں اس وقت تک اپنے آپ کو صلیبی سمجھتی تھی۔ میری ہمدردیاں صلیبیوں کے ساتھ تھی مگر میں نے دوسرے صلیبی سپاہی کو خنجر سے ہلاک کر دیا اور مجھے خوشی اس پر نہیں ہوئی کہ میں نے ان سے اپنی عزت بچائی ہے بلکہ اس پر ہوئی کہ میں نے عماد کی جان بچائی ہے۔ اور جب راستے میں عماد نے میرے ساتھ اپنے متعلق کچھ جذباتی باتیں کی تو زندگی میں پہلی بار میرے سینے میں بھی جذبات بیدار ہو گئے۔ میں تمام سفر میں عماد کو دیکھتی ہی رہی۔ مجھے صرف اتنا یاد آیا کہ مجھے بچپن میں اغوا کیا گیا تھا مگر یہ یاد بھی ذہن میں دھندلی ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ یہ خون کی کشش تھی۔ آنکھوں نے آنکھوں کو اور دل نے دل کو پہچان لیا تھا۔ شاید عماد نے بھی یہی کچھ محسوس کیا ہو اور شاید اسی احساس کا اثر تھا کہ اس نے مجھ جیسی دلکش لڑکی کو اس طرح نظر انداز کیے رکھا جیسے میں اس کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اس نے مجھے گہری نظروں سے بہت دفعہ دیکھا ضرور تھا۔ ایونا نے تفصیل سے بتایا کہ شوبک میں داخل ہو کر عماد ایک مکان کے آگے رک گیا اور ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اس نے کہا، یہ گھر اندر سے دیکھ کر میری یادیں بیدار ہونے لگی۔ مجھے ذہن پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ذہن اپنے آپ ہی مجھے اس گھر میں گھمانے پھرانے لگا۔ میں نے کواڑ کی الٹی طرف دیکھا، وہاں مجھے خنجر کی نوک سے کھدی ہوئی لکیریں نظر آئیں۔ یہ میں نے بچپن میں بڑے بھائی کے خنجر سے کھودی تھی۔ میرا ذہن مجھے ایک اور کواڑ کے پیچھے لے گیا، وہاں بھی ایسی ہی لکیریں تھی۔ پھر میں نے عماد کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ داڑھی کے باوجود اس کی 16-17 سال پرانی صورت یاد آ گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔ میں نے عماد کو بتایا نہیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ وہ اتنا پاک فطرت انسان اور میں اتنی ناپاک لڑکی، وہ اتنا غیرت مند اور میں اتنی بے غیرت۔ اگر میں اسے بتا دیتی تو معلوم نہیں وہ کیا کر گزرتا۔ اس دوران علی بن سفیان نے کئی بار سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کو ابھی تک شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے لیکن لڑکی کی جذباتی کیفیت، اس کے آنسو اور بعض الفاظ کے ساتھ اس کی سسکیاں دونوں پر ایسا اثر کر رہی تھی جیسے لڑکی کی باتیں سچ ہیں۔ لڑکی نے آخر انہیں اس پر قائل کر لیا کہ اس کے متعلق وہ چھان بین کریں۔ اس نے کہا، آپ مجھ پر اعتبار کریں نہ کریں، مجھے قید خانے میں ڈال دیں، جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔
اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کچھ کر کے مرنا چاہتی ہوں۔ کیا کر سکتی ہیں؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ مجھے کرک تک پہنچا دیں تو میں سلیب کے 3-4 بادشاہوں اور اپنے محکمے کے سربراہ ہرمن کو قتل کر سکتی ہوں۔ ہم تمہیں کرک تک پہنچا سکتے ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن اس کام سے نہیں کہ تم کسی کو قتل کرو۔ میں تاریخ میں اپنے متعلق یہ تہمت چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتا کہ سلطان ایوبی نے اپنے دشمنوں کو ایک عورت کے ہاتھوں مروا دیا تھا اور شوبک میں فوج لے کے بیٹھا رہا۔ اگر مجھے پتا چلے گا کہ سلیبیوں کا کوئی بادشاہ کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہے تو میں اس کے علاج کے لیے اپنے طبیب بھیجوں گا، اور پھر ہم تم پر ایسا بھروسہ کر بھی نہیں سکتے۔ البتہ تمہاری اس خواہش پر غور کر سکتی ہے کہ تمہیں معاف کر کے کرک بھیج دے۔ نہیں، ابنا نے کہا، میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں، میں یہیں مروں گی۔ میری اس خواہش کا ضرور خیال رکھیں کہ ماد کو یہ نہ بتائیں کہ میں اس کی بہن ہوں۔ وہ کیمپ اپنے باپ کو ضرور دیکھنے جاؤں گی، میں کیمپ اپنے باپ کو ضرور دیکھنے جاؤں گی، لیکن اسے بھی نہیں بتاؤں گی کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ وہ زارو قطار رونے لگی۔ علی بن سفیان نے اپنی ضرورت کے مطابق اس سے بہت سی باتیں پوچھی، پھر سلطان ایوبی سے پوچھا کہ اسے کہاں بھیجا جائے۔ سلطان ایوبی نے سوچ کر کہا کہ اسے آرام اور احترام سے رکھو، فیصلہ سوچ کر کریں گے۔ علی بن سفیان اسے اپنے ساتھ لے گیا اور ان کمروں میں سے ایک اسے دے دیا جہاں جاسوس لڑکیاں رہا کرتی تھی۔ لڑکی نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا اور کہا، ان کمروں سے مجھے نفرت ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے اس گھر میں رکھا جائے جہاں سے میں اغوا ہوئی تھی؟ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، کسی کے جذبات کی خاطر ہم اپنے قواعد و ضوابط نہیں بدل سکتے۔ وہاں کے پہرہ داروں اور ملازموں کو کچھ ہدایات دے کر علی بن سفیان لڑکی کو وہاں چھوڑ گیا۔ حماد فوجی رامگاہ میں گیا اور نہا کر سو گیا، مگر اتنی زیادہ تھکنے کے باوجود اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوشش کے باوجود وہ سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں یہی ایک سوال کو بلا رہا تھا کہ باپ سے ملے یا نہ ملے۔ تھک کر وہ اٹھا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جو شوبک میں مسلمانوں کے کیمپ کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے باپ کا نام لیا اور پوچھتا پوچھتا باپ تک پہنچ گیا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھا لیٹا ہوا تھا۔ عماد نے اسے ہاتھ ملایا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ اس کا باپ ہڈیوں کا پنجر بن چکا تھا۔ اسے اچھی خوراک اور دوائیاں دی جا رہی تھیں۔ عماد نے اپنا تعارف کرائے بغیر اس سے حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ 16 برسوں کی اذیت ناک مشقت، قید اور بچوں کے غم نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ اتنی اچھی غذا اور اتنی اچھی دوائیں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی۔ باپ دیبی آواز میں عماد کو اپنا حال سنا رہا تھا، لیکن عماد 16-17 سال پیچھے چلا گیا۔ اسے باپ کی صورت اچھی طرح یاد تھی۔ اب اس کے سامنے جو باپ لیٹا ہوا تھا اس کے چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھی۔ پھر بھی اسے پہچاننے میں عماد کو ذرا بار دقت نہ ہوئی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ اسے بتا دے کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ اس نے عقل مندی کی کہ نہ بتایا۔ اس نے 2 خطرے محسوس کیے تھے، ایک یہ کہ باپ یہ خوشگوار دھچکا برداشت نہیں کر سکے گا، دوسرا یہ کہ اگر اس نے برداشت کر لیا تو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ محاذ پر جانے لگے تو یہ صدمہ اسے لے بیٹھے۔ وہ باپ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ آدھی رات کا عمل ہوگا۔ ایونا بستر سے اٹھی۔ اس وقت تک اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے رویے سے محسوس کر لیا تھا کہ اس پر اعتبار نہیں کیا گیا، اور اب نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح یقین دلائے کہ اس نے جو آپ بیتی سنائی ہے وہ جھوٹ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا خون انتقام کے جوش سے کھول رہا تھا۔ عماد کے ساتھ اپنے گھر میں جا کر اس کے ذہن میں بچپن کی یادیں از خود جاگ اٹھی تھی، اور خواب کی طرح اسے بہت سی باتیں یاد آ گئی تھی۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اسے اغوا کے بعد بے تحاشا پیار، کھلونوں اور نہایت اچھی خوراک سے یہ روک دیا گیا تھا۔ پھر اسے وہ گناہ یاد آئے جو اسے کرائے گئے تھے، اور وہ سراپا گناہ بن گئی تھی۔ وہ انتقام لینے کو بےتاب ہوئی جا رہی تھی۔ اس جذباتی حالت نے اسے سونے نہیں دیا۔ اس ذہنی کیفیت میں باپ سے ملنے کی خواہش بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ باہر 2 پہرہ دار تھے، ہر وقت ٹہلتے رہتے تھے۔ اس کا دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اب جذبات کے ذریعے اثر تھی۔ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا۔ اسے باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ دائیں طرف کوئی 20 گز دور اسے دونوں پہرہ دار باتیں کرتے ہوئے سائے کی طرح نظر آئی۔ لڑکی دروازے میں سے سر نکالے انہیں دیکھتی رہی۔ پہرے دار وہاں سے ذرا پرے ہٹ گئے۔ لڑکی دبے پاؤں باہر نکلی اور اس عمارت کی اوٹ میں ہو گئی۔ آگے گھاٹی اترتی تھی۔ وہ بیٹھ گئی اور پاؤں پر سرکتی گھاٹی اتر گئی۔ اب اسے پہرہ دار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کا کیمپ کہاں ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اب یہ کیمپ قید خانے سے مہمان خانہ بن گیا ہے، اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی سنتری اسے روک لے گا۔ وہ باپ کو ملنے جا رہی تھی جس کا اسے صرف نام معلوم تھا۔ وہ تیز سے جا رہی تھی کہ اسے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ اس آہٹ کو وہ اپنے قدموں کی آہٹ سمجھ کر چل پڑی، لیکن یہ کسی اور کی آہٹ تھی۔ ایک تنوع مند آدمی وہیں سے اس کے پیچھے چل پڑا تھا جہاں سے وہ گھاٹی اتری تھی۔
एवना को ये आहट एक बार फिर सुनाई दी। वो रुकी ही थी कि उसके सर और मुंह पर कपड़ा आन पड़ा। पलक झपकते कपड़ा बंद गया और दो मजबूत बाजुओं ने उसे जकड़ कर उठा लिया। वो तड़पी मगर तड़पना बेकार था। रात तारीख थी और ये इलाका गैर बात था। जरा आगे जाकर उसे एक कंबल में लपेटकर गुठली की तरफ उठा लिया गया। वो एक नहीं दो आदमी थे। निसफ घंटे के बाद उसे उतार कर खोला गया। वो एक कमरे में थी जिसमें 2 दिए जल रहे थे। वहां 4 आदमी थे। उसने सबको बारी बारी हैरत से देखा और कहा, तुम लोग अभी यहाँ हो? और आप गिराल्ड, आप भी यही हैं? हम जाकर आए हैं, गिराल्ड ने जवाब दिया, तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए। अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। ये वो 40 सलीबी थे जिन्हें कुर्क से इस काम के लिए भेजा गया था कि जासूस लड़कियां जो मुसलमानों के कब्जे में रह गई हैं उन्हें वहां से निकालें और शुबक में अपनी जो जासूस रह गए हैं उन्हें वहां मुनज़्ज़म करें और अगर मुमकिन हो तो वहां तकरीबकारी भी करें। तकरीबकारी में एक काम ये भी था कि अस्पताल में दाखिल होकर जानवरों के चारे में जहर मिलाएं, रसद को आग लगाएं और फौजियों के लंगर खाने में भी जहर मिला सके तो कोशिश करें। एसगो का कमांडर गिराल्ड नाम का एक बरतानवी था जो तबाहकार जासूसी का माहर समझा जाता था। एवना उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। इसे देखकर एवना का खून नफरत और इंतकाम के जोश से खोल उठा, लेकिन वो फौरन संभल गई। ये मौका नफरत के इजहार का नहीं था। गिराल्ड तो ऐसा गुमान भी नहीं कर सकता था कि एवना बिल्कुल बदल गई है। उसने एवना से पूछा कि वो कहाँ जा रही थी। एवना ने कहा कि इसे फरार का मौका मिल गया था, इसलिए वो फरार हो रही थी। गिराल्ड ने उसे बताया कि वो छापामार जासूसों का एक गिरोह कुर्क के मजलूम मुसलमानों के बहरूम में यहाँ गिलाया है। इन दिनों शोबक के हालात ऐसे थे कि यह गिरोह आसानी से एक ही गिरोह की सूरत में शहर में आ गया था। जंग की वजह से लोग आ जा रहे थे। इर्द गिर्द के देहात के मुसलमान भी शहर में आ रहे थे। इसी धोखे में यह गिरोह भी आ गया। शहर में पहले से जासूस मौजूद थे। उन्होंने पूरे गिरोह को पसे पर्दा कर लिया। गिराल्ड ने एवना को बताया कि वो 2 रातों से इस मकान को देख रहा है जिसमें लड़कियां हैं। इस जगह से वो अच्छी तरह वाकिफ था। ये नहीं कि बनाई हुई थी। रात को वो देखने जाता था और पहरादारों की हरकत और मामूल क्या है। ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक था कि इसे एवना मिल गई। एवना ने उसे बताया कि लड़कियों को निकालना आसान नहीं, ताहम निकाला जा सकता है। रात को ही स्कीम तैयार हो गई। एवना ने गिराल्ड को बताया कि लड़कियां खुले कमरों में हैं जो कैद खाना नहीं। पहरादार सिर्फ 2 हैं। इस किस्म की और भी बहुत सी तफसीलात थी जो एवना ने उन्हें बताई। ये भी तय हो गया कि लड़कियों को निकालने के लिए कितने आदमी जाएंगे और बाकी आदमी कौन से मकान में जमा होंगे। इस स्कीम के बाद एवना ने यह तजवीज पेश की कि उसे वापस चले जाना चाहिए क्योंकि इसकी गुमशुदगी से लड़कियों पर पहरा सख्त कर दिया जाएगा, जिससे यह मुहिम नामुमकिन हो जाएगी। गिराल्ड ने एवना की यह तजवीज पसंद की और उसे अपने साथ ले जाकर इसकी रहायशगाह के करीब छोड़ दिया। एवना को बाहर से आते देखकर पहरेदारों ने उससे बाज़पुर्स की। उसने ये कहकर टाल दिया कि वो दूर नहीं गई थी। पहरेदार इसलिए चुप हो रहे कि ये इनकी लापरवाही थी कि लड़की निकल गई थी। दूसरे दिन अली बिन सुफियान किसी और काम में मसरूफ था। एवना ने पहरेदारों से कहा कि वो उसे अली बिन सुफियान के पास ले चले। उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि यहाँ उसके बुलाने पर कोई नहीं आएगा, बल्कि उसकी जब जरूरत होगी तो उसे बुला लिया जाएगा। एवना ने बड़ी मुश्किल से पहरेदारों को कायल किया कि वो किसी और को बताए बगैर मरकज की कमान के किसी फर्द तक ये पैगाम पहुंचा दे कि निहायत अहम और नाजुक बात करनी है। उसने पहरादारों से कहा कि अगर उन्होंने इसका पैगाम ना पहुंचाया तो इतना ज्यादा नुकसान होगा कि पहरादार इस कोताही की सजा से बच नहीं सकेंगे। पहरादारों ने पैगाम पहुंचाने का बंदोबस्त कर लिया। अली बिन सुफियान ने पैगाम मिलते ही लड़की को बुला लिया। इसके बाद लड़की कमरे में वापस नहीं आई। रात को जब शुबह की सरगर्मियां सो गईं और शहर पर खामोशी तारी हो गई तो उस इमारत के इर्द गिर्द 8-10 साये से हरकत करते नजर आए जहां लड़कियों को रखा गया था। अजीब बात यह है कि दोनों पहरादार गायब थे। 8-10 छापामार खुश होने की बजाय हैरान हुए होंगे कि पहरादार नहीं है। वो आठों पेट के बाल रींग कर आगे आए। एवना ने उन्हें बता दिया था कि लड़कियां कौन कौन से कमरों में हैं। कमरों के दरवाजों और खिड़कियों से ये लोग वाकिफ थे। वो छापामार एक कमरे में दाखिल हो गए। बाकियों ने परवाह न की कि वहां पहरादार हैं या नहीं। उन्हें यह बताया गया था कि पहरादार सिर्फ 2 होते हैं। 2 पर 10 का काबू पाना मुश्किल नहीं था। वो सब लड़कियों के कमरों में घुस गए मगर उनमें से बाहर कोई भी ना निकला। गिराल्ड उसी मकान में था जहां वो गुज़श्ता रात एवना को ले गया था। इस मकान में स्कीम के मुताबिक 20 आदमी थे। बाकी किसी और ईसाई के घर छुपे हुए थे। गिराल्ड से बेसब्री से लड़कियों का इंतजार कर रहा था। अब तक उन्हें इसके आदमियों के साथ पहुंच जाना चाहिए था। आखिर दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक का ये तयशुदा खास अंदाज था। गिराल्ड ने खुद जाकर दरवाजा खोला। ये मकान पुराने दौर की किलानुमा हवेली था जिसमें एक अमीर कबीर ईसाई रहता था। गिराल्ड ने यूं ही दरवाजा खोला उसे किसी ने बाहर घसीट लिया। फौजियों का एक हजूम दरवाजे में दाखिल हुआ।
ان کے ہاتھوں میں لمبی برچیاں تھیں. فوجی تیز اور تند سیلاب کی طرح اندر چلے گئے. ایک وسیع کمرے میں بیٹھے ہوئے 20 لیبی چھاپا مار جاسوسوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا. ان سے ہتھیار لے لیے گئے اور انہیں گھر کے مالک اور اس کے کنبے سمیت باہر لے گئے. ایسا ہی اللہ اس مکان پر بھی بولا گیا جہاں باقی سلیبی چھاپا مار تیار بیٹھے تھے. یہ دونوں چھاپے بیا وقت مارے گئے. اسی رات 10-11 مکانوں پر چھاپے مارے گئے. یہ سرگرمی رات بھر جاری رہی. مکانوں کی تلاشی لی گئی اور صبح کے وقت علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے سامنے جو لوگ کھڑے کیے ان میں ایک تو گیرالڈ اور اس کے 40 چھاپا مار تھے اور تقریباً اتنی ہی تعداد ان جاسوس اور تخریب کاروں کی تھی جنہیں دوسرے مکانوں سے گرفتار کیا گیا تھا. ان مکانوں سے جو سامان برآمد ہوا اس میں بے شمار ہتھیار، زہر کی بہت سی مقدار، تیروں کا ذخیرہ، آتش گیر مادہ اور بہت سی نقدی برآمد ہوئی. یہ کارنامہ ایبنا کا تھا جس نے گیرالڈ کے ساتھ اسکیم بنائی تھی اور اسے ان تمام جاسوسوں کے ٹھکانے معلوم کر دیے تھے جو شوبک میں چھپے ہوئے تھے. گیرالڈ کو اس پر کلی اعتماد تھا. ایبنا رات کو ہی واپس آ گئی اور صبح اس نے تمام تر اسکیم علی بن سفیان کو بتا دی اور جاسوسوں کے ٹھکانوں کی بھی نشاندہی کر دی. علی بن سفیان کے جاسوس دن کے وقت سارے ٹھکانے دیکھ آئے تھے. شام کے وقت سلطان ایوبی کے خصوصی چھاپا مار دستوں کو ان ٹھکانوں پر چھاپے مارنے کے لیے بلایا گیا تھا. لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر کہیں اور چھپا دیا گیا تو ان کی جگہ ہر کمرے میں 3-3 چھاپا مار بھیج دیے گئے. جو ہی چھاپا مار لڑکیوں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے کمروں میں داخل ہوئے مسلمان چھاپا ماروں نے انہیں پکڑ لیا. اس طرح شوبک میں سلیبیوں کے تقریباً تمام جاسوس اور چھاپا مار پکڑے گئے. ان میں سب سے زیادہ قیمتی گیرالڈ تھا. تمام کو تفتیش اور اس کے بعد سزا کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا. ایبنا نے ان تمام مسلمان سرکردہ شخصیتوں کی بھی نشاندہی کر دی جو قاہرہ میں سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے. جس شین کے ہاتھوں سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ تیار کیا تھا وہ بھی ایبنا نے بے نقاب کیا اور سلطان ایوبی سے کہا اب تو آپ کو مجھ پر اعتبار آ جانا چاہیے. وہ منظر بڑا ہی جذباتی اور رکت انگیز تھا. جب عماد کو بتایا گیا کہ ایبنا اس کی بہن ہے اور جب بہن بھائی کو ان کے باپ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو جذبات کی شدت سے بوڑھا باپ بے ہوش ہو گیا. ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے. تو سلطان ایوبی نے اس خاندان کے لیے خاص وظیفہ مقرر کیا اور علی بن سفیان کے محکمے کے لیے حکم جاری کیا کہ تمام جاسوس لڑکیوں کے متعلق چھان بین کی جائے. سلیبیوں نے دوسری لڑکیوں کو بھی مسلمان گھرانوں سے اغوا کیا ہوگا. سلطان نے حکم میں کہا کہ ان میں جو مسلمان ہیں ان کے خاندان ڈھونڈے جائیں اور لڑکیوں کو ان کے حوالے کیا جائے. سلطان ایوبی کی فوج بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو گئی. شوبک سے دور کے محاذ کی خبریں امید فزا تھیں لیکن فوری ضرورت یہ تھی کہ بکھرے ہوئے دستوں کو یکجا کیا جائے. اس مقصد کے لیے سلطان ایوبی نے شوبک کا فوجی نظام اپنے معاونوں کے حوالے کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر شوبک سے دور صحرا میں منتقل کر دیا. اس نے برق رفتار قاصدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھ لی. اس کے ذریعے اس نے ایک ماہ میں بکھرے ہوئے دستے ایک دوسرے کے قریب کر دیے. اس کے بعد انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے شوبک کا دفاع اسی طرح منظم کر دیا جس طرح قاہرہ کا کیا تھا. سب سے دور سرحدی دستے تھے جس کے سوار گشت کرتے تھے. ان سے 5-6 میل پیچھے فوج کا دوسرا حصہ خیمہ زن کر دیا اور تیسرے حصے کو متحرک رکھا. کرک میں اکٹھی ہونے والی فوج کی کیفیت ایسی تھی کہ فوری حملے کے قابل نہیں تھی. ادھر سلطان ایوبی نے بھرتی کی رفتار تیز کر دی اور نئی بھرتی کی ٹریننگ کا انتظام کھلے صحرا میں کر دیا. اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ کرک میں اپنی جاسوس بھیجے جو وہاں کی اطلاعیں لانے کے علاوہ یہ کام بھی کریں کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان نوجوانوں کو کرک سے نکلنے اور یہاں آ کر فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دے. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی پہلا حصہ بھی ختم ہوتا ہے. اب دوسرے حصے کے ساتھ اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی اس تاریخی کہانی کو شروع کریں گے. تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اگلی ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں. جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.